إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، جنازے کی نسبت سے ہم لوگ یہاں حاضر ہیں. ہمارا ایک عزیز ساتھی، ایک مخلص اور مفلس ساتھی فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. بڑی مسکینی کی زندگی گزاری اس نے. حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس روئے زمین پر جتنا کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے. یہ دنیا اور دنیا کی ساری رعنائیاں، یہ سارے شباب، یہ ساری دولتیں، یہ سارے اقتدار، یہ ساری ہریالیاں ایک دن ختم ہونے والی ہے. باقی رہنے والی ہے اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ دنیا کا نظام اللہ رب ذوالجلال نے بنایا ہی اسی انداز کا ہے. آپ ذرا باریکی سے کسی دن سورج پر غور کریں کہ ایک لمحے کے لیے بھی سورج ایک جگہ نہیں رکتا. یہ سائے تسلسل سے جاری رہتے ہیں. صبح سورج ادھر سے نکلتا ہے، سائے ادھر ہوتے ہیں. شام کو سورج ادھر آتا ہے، سائے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ بین ثبوت ہے کہ یہاں کی کوئی چیز دائمی نہیں. یہاں کی ہر چیز عارضی ہے. بڑی دنیا آئی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک. اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ آئے. قرآن کریم نے ماننے والوں کے حالات بھی بیان کیے ہیں اور نہ ماننے والوں کے حالات بھی بیان کیے ہیں. ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے یہ معمولی زندگی ہے. قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، قبروں سے نکالے جائیں گے. اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، اس دنیا میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے تم کتنا عرصہ رہے ہو. یہ زندگی جس کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، کبھی کسی پڑوسی کو ستاتے ہیں، کبھی کسی کو زبان سے برا بلا کہتے ہیں، کسی کا حق غصب کرتے ہیں، کسی والدین کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں یا اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ زندگی معمولی زندگی ہے. پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اس دنیا میں تم کتنا عرصہ رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. اس دنیا کی حیثیت اس لمبے دن کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا ایک دن ہو یا آدھا دن ہو. کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن رہے یا آدھا دن رہے. قال بل ان لبثتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تو بہت تھوڑے رہے. کاش کہ تمہیں علم ہوتا، کاش کہ تمہیں پتہ ہوتا. دوستوں اور بزرگوں، صحیح حدیث کی روشنی میں مختصر خلاصے کے طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کی روشنی میں قیامت کا دن، اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے. لوگ کھڑے ہیں، دھوپ میں ہیں، سوا نیزے سے یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا، بالکل سورج قریب ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے کندھے تک اور کسی کے کانوں کی لو تک پسینہ ہوگا. پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے اور اس قدر پریشان ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا. ہر کوئی یہ چاہے گا کسی نہ کسی طرح حساب کتاب شروع ہو، پتہ چلے ہمیں کدھر جانا ہے. یہ بعد کی بات ہے کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، لیکن حساب کتاب شروع ہونے چاہیے. اس 50 سالہ زندگی میں
60 साल जिंदगी में 100 साल तक कोई मुश्किल से जाता है। इस जिंदगी में उस दिन को याद रखो जो 50,000 साल का दिन है। फरमाया लोग बेइंतहा परेशान होंगे, कोई तरीकाकार कोई चारा कार नहीं होगा। आखिर ये तय करेंगे, चलो अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो, आदम अलैहिस्सलाम से जाकर ये गुजारिश करें कि आदम अलैहिस्सलाम रब से ये इल्तिजा करें कि हिसाब व किताब शुरू किया जाए। लेकिन जब सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम माजरत पेश करेंगे। आदम वो अल्लाह का खलीफातुल्लाह फिल अर्ज़ जिसको लक़ब दिया गया। रब्बुल जलाल ने अपने पसंदीदा आदम को बनाया और बहुत सारी अजमतें हैं, मैं उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त नहीं है। उस आदम को भी ये जुर्रत नहीं होगी कि रब्बुल जलाल के सामने जाकर ये कहें कि हिसाब व किताब शुरू किया जाए। आदम अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे कि मुझे एक दाना, एक दरख्त उसके पास जाने से मना किया गया था, जबकि मैं उस पर पाबंदी नहीं कर पाया, मैंने उस दरख्त से खा लिया, लिहाजा आज मेरी ये जुर्रत नहीं है कि मैं रब्बुल जलाल के दरबार में जाऊं और जाकर बात करूं। रोजाना सुबह से शाम तक हम अपने गिरबान में देखें कि हम रब की कितनी नाफरमानियां करते हैं, कितनी खिलाफ वर्जियां करते हैं, कितनी हुक्मदुलियां करते हैं। हमारी क्या पोजीशन होगी दरबार इलाही में। आदम अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे, कहेंगे किसी और के पास जाओ, जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। नूह अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं, फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आबा। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है 950 साल कौम में तबलीग फरमाने वाले, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, एक महीना नहीं, 100 साल नहीं, 950 साल। और फरमाते हैं रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतहुम लितगफिर लहुम जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वस्तगशू सियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम वअसररतु लहुम इसरारा फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। फिर आखिर में इस नौबत पर पहुंचते हैं और ये इल्तिजा करते हैं रब्बे ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम यज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। वो नूह अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे और माजरत में कहेंगे मैंने अपने एक बेटे के लिए दुआ कर ली थी, जो दुआ मुझे नहीं करना चाहिए थी। आज मैं रब्बुल जलाल के दरबार में जाने से घबराता हूँ, शर्माता हूँ। मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं रब के दरबार में जाकर ये कहूँ कि हिसाब किताब शुरू किया जाए। फिर वो कहेंगे जाओ किसी और के पास जाओ, जाओ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाओ, जिनको अल्लाह ने खलील बनाया। और इब्राहिम वो इब्राहिम है कि रब्बे कायनात ने कुरान करीम में यह ऐलान फरमाया कि मैंने उसके बेशुमार इम्तिहान लिए, तमाम इम्तिहानों में इब्राहिम कामयाब गुजरा है। अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी माजरत करेंगे, आज मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं रब्बुल जलाल के दरबार में जाऊँ और जाकर तुम्हारी बात करूँ, किसी और के पास जाओ। कलीमुल्लाह मूसा हैं, कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ने उनको जमीन पर रहते हुए कलाम का शर्फ बख्शा है, उनके पास जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे। मुख्तसर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो जलीलुल कदर पैगंबर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया और इज़्ज़त अलैयल उमम कि अल्लाह ने मुझे उम्मतें दिखाई गई और आज ये समझना निहायत आसान है। हम मोबाइल में टीवी पर बैठे बैठे यहाँ से अमेरिका और सऊदी और कहाँ कहाँ की चीजें देख सकते हैं। रब्बे कायनात ने मौजज़ात के तौर पर अपने प्यारे हबीब को जो चाहा वो दिखाया, उसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई दो राया नहीं। आप फरमाते हैं मेरे सामने उम्मतें पेश की गई, कोई नबी ऐसा आया जिसके साथ 2 आदमी हैं, कोई नबी ऐसा आया जिसके साथ 10 आदमी हैं। फिर मैंने देखा एक उफ़क़ भरा हुआ है, बड़ी तादाद लोगों की है। मैंने समझा शायद ये मेरी उम्मत है, मुझे बताया गया नहीं ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत है। 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल जलाल ने बशरी मखलूक में कलाम फरमाया है। एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं
اور دوسرے ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے تاجدار ختم المرسلین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حبیب کبریا تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درود ابراہیمی ادب و احترام سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور تیسری شخصیت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے اس زمین پر چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی رب ذوالجلال کے دربار میں اس دن بات کرنے سے، وہ دن اتنا مشکل دن ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، ہم زندگی کے کسی بھی میدان میں ہوں، کسی بھی شعبے میں ہوں، عبادات میں ہوں، معاملات میں ہوں، عقائد میں ہوں، اس دن کو ہمیشہ یاد رکھو، وہ بڑا بھاری دن ہے۔ انبیاء علیہ السلام معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آج رب ذوالجلال کے دربار میں جا کر آپ کے لیے سفارش کروں، کہیں اور جاؤ، عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ، وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اگرچہ اللہ چاہتا یہ ڈائریکٹ پہلے ہی آ جاتے، لیکن رب یہ دکھانا چاہتا ہے ہمارے آپ کے اور ساری کائنات کے تاجدار کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام منع کریں گے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ وہ عیسیٰ کہ جنہوں نے جو روح اللہ ہیں، جو کلمت اللہ ہیں، جو عظیم المرتبت ہیں، جن کو اللہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، قرب قیامت میں زمین پر آئیں گے، 7 سال یا 30 سال حکومت کریں گے، دنیا میں اسلام پھیلائیں گے، اور روضہ رسول میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، جہاں ایک قبر کی جگہ آج باقی ہے۔ وہ عیسیٰ روح اللہ بھی منع کریں گے، آج میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں سفارش کروں، کسی اور کے پاس جاؤ، اور ختم المرسلین کے پاس جاؤ، سید الاولین کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سارے لوگ آئیں گے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ کو گزارش کریں گے سفارش کے لیے، آپ اس کے لیے تیار ہوں گے، اور سب سے پہلے رب ذوالجلال کے دربار میں سجدہ ریز ہوں گے۔ نافرمانیاں کر کے، معصیتیں کر کے، مخالفتیں کر کے ہم رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ رب کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے رب کے سامنے سجدے کیے جائیں، لمبے لمبے سجدے کیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اور یہ وہ مقام محمود ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس مقام پر آپ پہنچیں گے، آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ علم نہیں ہے کہ اس وقت کون سی دعائیں مجھے سکھائی جائیں گی یا کون سی تسبیحات مجھے پڑھائی جائیں گی۔ وہ تسبیحات رب ذوالجلال عطا فرمائے گا، آپ وہ تسبیحات پڑھیں گے، اس کے بعد بڑی دیر تک سجدہ ریز رہیں گے۔ رب ذوالجلال اعلان فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، اے پیارے، اے محبوب، سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا، اور یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ رب نے حضرت محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی۔ جنازہ آ گیا ہے، صفیں درست کریں، اور آج کی اس محفل میں تمام محفل کی موجودگی میں ایک اپیل کر کے جا رہا ہوں، اور میرے اس بھائی عبدالکریم نے وہ اپیل مانی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ شریعت کے اصولوں کے مطابق انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جوڑے، ہماری نفرتیں، کدورتیں، حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں کو دور فرمائے، صحیح معنوں میں سچے دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور خاص کر یہ بھائی جو ہمارے درمیان سے جدا ہو رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے،
کہ نجات ہے صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پر نجات ہے، اور یہ آدمی نہایت عقیدے کا پختہ پابند تھا۔ اللہ تعالیٰ بشری تقاضے سے ہوئی کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے، نیکیوں کو قبول اور منظور فرمائے، دنیا کا کچھ نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، واخر دعوانا الحمد لله۔